کالم اور اپیا کے ناظرین السلام علیکم۔ بابا محمد جیہ خان صاحب کی کتاب پیارم کالا حاضر ہے۔ اگر ہماری کوشش اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انہی چونچوں میں پیر صاحب کے حجرے پہنچے جو مسجد کے ساتھ ہی ایک بے ڈنگے سے کمرے پر مشتمل تھا۔ باہر دیوار پہ ایک بڑے سے بورڈ پہ بہت کچھ لکھا ہوا تھا۔ پڑھ کر طبیعت بڑی بوجھل ہوئی۔ معلوم ہوا کہ حضرت صاحب محض اس مسجد کے خطیب ہی نہیں بلکہ ایک حاذق طبیب بھی ہیں۔ بورڈ پہ نمایاں طور پر ان کی طبی اسناد اور طب کے میدان میں ان کے کارائے خدمات کا ذکر بھی تھا۔ اسی بورڈ سے یہ بھی ظاہر ہوا کہ آپ طبابت کے علاوہ فن جراحت میں بھی یکتا ہیں۔ کھسکی ہوئی ہڈیاں، جوڑ، پرانے درد، اندرونی پھٹے پرانے پھپھولے، خفی چوٹیں، چڑھی ہوئی ناف، وجع المفاصل، درد شقیقہ، جزام، سرسام، اٹھرا، دل کا بیٹھنا، معدے کے سدے، فوتوں کا پانی، ہرنیا، بچھو، سانپ، باولے، کتے کے کاٹے کا علاج، اور ماہر روحانیت تو وہ تھے ہی۔ کئی ایک جن ان کے قابو میں تھے۔ حمزاد اور معقلات کو بلا کر اپنی اور دکھی بندوں کی خدمت کروانا ان کے معمولات میں سے تھا۔ نقش ایسا باندھتے تھے کہ کیا مجال کوئی اس کا توڑ کر سکے۔ گنڈے داغے تعویذات اور تو اور کسی اور کا بتایا ہوا وظیفہ یا چلہ جو اس کے لیے جوخم کا کام یا جان کا خطرہ ہوتا، مناسب عدیہ لے کر خود ہی سر انجام دے لیتے۔ بورڈ پہ تحریر ایک مد کی روح سے یہ بھی ظاہر تھا کہ نکاح پڑھوانے کے علاوہ مناسب رشتے کروانے میں بھی ان کی خدمات سے مستفید ہوا جا سکتا ہے۔ نومولود بچوں کے نام قرآن پاک اور زچہ و بچہ کی ستاروں کی روشنی میں اور علم الاعداد کے بامی ملاپ سے تجویز کیے جاتے ہیں۔ بورڈ پڑھتے پڑھتے میں ادموا سا ہو گیا، مگر بورڈ ختم ہونے پہ نہیں آ رہا تھا، خالی کونے بھی پر تھے۔ وہ شافی، شک کرنا ایمان کی کمزوری ہے، پورے اعتماد اور یقین سے تشریف لائیں۔ بندے کا کام پانی دینا ہے، پھل پھول لگانا مالک کا کام ہے۔ سرفراز نے ہی مجھے دھکا دے کر آگے بڑھایا ورنہ بورڈ ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ میں نے سرفراز سے کہا، یار یہ شخص پیر ہے، مولوی ہے یا عمر و عیار ہے؟ اس کی طلسماتی زنبیل میں تو ہر دکھ کا درماں ہے، ہر مشکل کا حل موجود ہے۔ دروازہ کیا کھٹکھٹانا تھا، وہ تو کسی حریص ندیدے کی آنکھ کی طرح پہلے ہی کھلا ہوا تھا، بس ذرا ٹاٹ کا پردہ ہٹانا پڑا۔ ناگہاں میری نگاہ سامنے بیٹھے ہوئے ایک گرانڈیل شخص پہ پڑی۔ عجیب لجلجا، پھولا ہوا کپا سا تھوبڑا، موٹی موٹی آبدار باہر پھوٹی ہوئی مکار سی آنکھیں، پیلی نیلی اور سیاہ سی رنگت، بڑی سی چھابڑا قسم کی ہنا آلود سرخ داڑھی، موٹے موٹے ہونٹوں کی اوٹ میں ماسخور قسم کے خوفناک دانت۔ وہ قریب قریب آدھے پنڈ کے بچوں کو اپنے حصار میں لیے بیٹھا تھا۔ تہبند کے اوپر صرف ایک میلا سا شلوکا پہننے کا تکلف کیا ہوا تھا۔ مارے خوف و دہشت کے ہماری السلام علیکم ہمارے سائز کے مطابق خاصی نحیف سی نکلی، مگر اس جانب سے جیسے مارٹر کا فائر ہوا۔ وعلیکم السلام، ایسا تنتنا اور دبنگی کہ ہماری گگی بند گئی۔ آؤ بچوں ادھر میرے پاس بیٹھو۔ وہ 5-7 بچوں کو بھیڑ بکری کے بچوں کی طرح دیوار کی جانب ہنکارتے ہوئے ہمارے بیٹھنے کے لیے جگہ بنانے کی کوشش کرنے لگا۔ میں اس باڑے میں پہنچ کر واقعی پچھتا رہا تھا، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ سب سے پہلے سرفراز اور سلمان نے باری باری اپنے انداز میں میرا تعارف کرایا اور اس دوران پیر صاحب ماشاء اللہ کہہ کر مجھے ایسی تحسین بری نظروں سے تولتے رہے جیسے سوچ رہے ہوں کہ یہ بالشت بار کا لوترا بلونگڑا شکل عمر سے تو ایسا دکھائی نہیں دیتا۔ بہرحال تعارف کے بعد انہوں نے کمال شفقت و رغبت سے پیچھے رکھے ہوئے بڑے برتن سے بساند بری بلوئی ہوئی لسی پلائی۔ پھر مزید سلسلہ عنایات جاری رکھتے ہوئے الماری سے 3-4 چھوٹے چھوٹے کتابچے نکلوا کر ہمیں مرامت فرماتے ہوئے فرمایا، گو ان کا ہدیہ شریف 8 آنے ہیں، مگر آپ کے تشریف لانے کی خوشی میں آپ کے لیے تحفہ ہیں۔ یہ جیبی جنتری نما قسم کی کوئی چیز تھی، باہر کسی روزے کی تصویر، چاند ستاروں، برجوں کے نقشے، اندر ایک حمد، ایک نعت کے بعد ان کی مجرب ادویات، صدری نسخے، ٹوٹکے ٹونے، علم رمل جعفر کی روشنی میں مختلف ذائچے، عملیات اور وظیفوں کی تفصیل اور عملی طریقے، چاولوں کی سسری، سر کی لیکھیں، گھر کے چوہے،
کووں بلیوں سے نجات کے طریقے، مرغیوں کی رانی کھیت اور وافر انڈے حاصل کرنے کا طریقہ، اپنی مقامی مسجد کے امام کا احترام و اکرام اور ان کی خدمت کرنے کا اجر عظیم۔ کتابچہ کیا تھا، انسائکلوپیڈیا کا نالائق اور ناجائز بچہ تھا۔ کتابچوں کو بڑے احترام سے وصول کرنے کے بعد میں نے عرض کی، میں ایک ضروری مسئلے پہ آپ کے قیمتی مشورے کا خواہاں ہوں۔ اس وقت تو آپ مصروف ہیں، میں خاص طور پر ان نونہالوں کا قیمتی وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ پیر صاحب نے مجھے بڑی گہری نظروں سے تولتے ہوئے جواب دیا، کوئی خاص یا کوئی بہت ہی ضروری بات ہے تو ابھی باہر چل کر سن لیتے ہیں، دوسری صورت میں آپ زور کی اذان سے پہلے یہاں آ جائیں، تفصیل سے بات ہو جائے گی۔ میں زور سے پہلے پہنچنے کا وعدہ کر کے چلا آیا۔ ہم باہر نکلے تو سرفراز نے پوچھا، یار خان تم ان سے کیسا مشورہ چاہتے ہو؟ میں نے اپنے ہونٹوں پہ انگلی رکھ کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور کہا، تم گاؤں والوں نے مکھن دودھ اور لسیاں پلا پلا کر اسے بندے سے باؤ بلا بنا دیا ہوا ہے، آخر اس سے بھی تو کوئی کام لینا چاہیے۔ مثلاً سرفراز نے پوچھا، تم پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ یہ پیر اصلاً کیا چیز ہے، میرا مطلب ہے یہ واقعی کوئی پیر ویر ہے یا ویسے ہی؟ ہاں یاد رکھو اسے سید وغیرہ مت کہنا، کیونکہ یہ اور کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن سید نہیں ہو سکتا۔ سید کو دیکھ کر اس پر قربان ہو جانے کو جی چاہتا ہے، مگر اسے دیکھ کر بڑی عید پہ اسے قربان کرنے کو دل چاہتا ہے۔ سرفراز سر جھٹک کر بیزاری کا اظہار کرتے ہوئے داڑا، پھر وہی بکواس۔ میں نے پوچھا ہے تم اس سے کیا مشورہ چاہتے ہو؟ بھائی میں جو بھی پوچھوں گا تمہارے سامنے ہی پوچھوں گا، اتنے اتاولے نہ ہو۔ میں سوچ رہا ہوں کہ میراثی ابھی تک للیانی سے بکری اور اپنے سانڈو کو لے کر نہیں آیا، کل کا گیا ہوا ہے۔ میں نے موضوع تبدیل کرنے کی غرض سے اسے نئی پٹڑی پر چڑھا دیا۔ کوئی وجہ تو ہو گئی ہوگی، ویسے گھبرانے کی کوئی بات نہیں، انشاءاللہ شام سے پہلے وہ یہاں پہنچ جائے گا۔ میں سانڈو کو ہی لانا ہوتا تو وہ کب کا پہنچ گیا ہوتا، مگر بکری بھی تو ساتھ ہے، جسے کہیں بھی نئی جگہ لے جانا ایک مصیبت سے کم نہیں ہوتا۔ ایک قدم گھسیٹو گے تو وہ 4 قدم پیچھے کھسک کر پیشاب کر دیتی ہے۔ بس ڈولنا شروع ہو گئے ہو، چھری تلے دم لو۔ اچھا یہ بتاؤ کوئی اندازہ ہے کہ میراثی سیدھا ہمارے گھر آئے گا یا ٹبے پہ ملے گا؟ دراصل میں اسے اس کے سانڈو اور بکری وغیرہ کو گاؤں اور گھر والوں کی نظروں سے پوشیدہ رکھنا چاہتا ہوں، انہیں ایک خاص وقت پہ ہی سامنے آنا چاہیے۔ سرفراز کندھے اچکاتے ہوئے بولا، کیا کہا جا سکتا ہے، وہ کدھر لینڈ کرتا ہے؟ یا تو ہم اسے کہہ دیتے کہ واپس پہنچ کر فلاں جگہ ملنا۔ اب تو یہ اس کی اپنی سہولت اور ثوابدید پہ ہے کہ اس کی واپسی کا رستہ وہی ہے جو شہر سے گاؤں کی طرف آتا ہے یا کوئی اور بھی ہے۔ سیدھا اور مختصر راستہ تو یہی ہے، انسان کا دماغ خراب ہو یا کوئی نامعقول سی وجہ ہو تو اور بھی کئی رستے ہیں۔ سرفراز نے روکھا سا جواب دیا، بہرحال تم یوں کرو، کسی ذمہ دار سے ساتھی کی ڈیوٹی لگا دو کہ وہ گاؤں سے باہر راستے پر نظر رکھے، جو ہی میراثی اینڈ کمپنی نظر آئیں تو ان کو لے کر سیدھا کھیتوں والے ڈیرے پہ پہنچ جائے اور ہمیں خبر کر دے۔ گاؤں کے باہر بڑے جوڑ کے پاس برگد کے نیچے کوئی دیہاتی قسم کا مداری 10-20 بچے بوڑھے اکٹھے کیے تماشا دکھا رہا تھا۔ ہم بھی وہیں پہنچ گئے۔ وہیں پہ گاؤں کے پرانے اور نئے چوکیدار سے ملاقات ہوئی۔ نیا چوکیدار پرانے چوکیدار کا داماد تھا، دونوں بڑے اتفاق سے ملے۔ میں نے دونوں کو رات سرفراز کے گھر بلا لیا۔ آج رات ہمیں سلمان کے دادا اور والد صاحب سے کھانے پہ ملاقات کرنی تھی۔ گھومتے گھومتے ڈاک خانہ، مویشی گھر، پٹواری کا ڈیرا، ڈسپنسری، سکول اور آٹا پیسنے کی چکی اور بھی کئی جگہ آوارہ گردی اور خجل خواری کے بعد ہم گھر واپس آ گئے۔ حسب معمول سرفراز کی بیبے کی جھڑکیاں وصول کیں اور چپ چاپ بیٹھک میں گھس کر چڑپائی پر پڑ گئے۔ گزشتہ رات بے آرامی سے کٹی تھی، لہذا سوچا 2 گھنٹے ذرا کمر سیدھی کر لیں، کیونکہ زور سے پہلے پیر صاحب سے بھی تو ملنا تھا۔ بچہ، بوڑھا، بیمار اور بدماش اول تو سوتے نہیں، اگر کسی مجبوری یا معذوری سے سو جائیں تو پھر انہیں کوئی جگاتا نہیں۔ ان کا سویا پڑا رہنا ان کے جاگنے سے بدرجہ بہتر اور افضل ہوتا ہے۔ اس میں بہت سوں کے لیے امن، چین، سکون اور عزت ہوتی ہے۔ ہم تاکید بھی کر کے لیٹے تھے کہ زور سے پہلے ہمیں زبردستی بیدار کر دیا جائے، مگر پینڈو قسم کی جو بیبے ہوتی ہے وہ ایسی تاکیدیں واقیدیں درخور اتنا نہیں سمجھتی۔ ان کی اپنی ایک علیحدہ ہی ہوڑ مغزی ہوتی ہے، اور وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔
پیر صاحب نے اپنے 2 عدد شاگرد پیغام دے کر بھیجے کہ اگر آپ نے مجھ سے ملنا ہے تو فوراً آ جائیے، زور کے بعد مجھے ایک مریض کو دیکھنے کسی دوسرے گاؤں جانا ہے۔ منہ پہ پانی کے چھپاکے مار کر ہونکوں کی طرح مسجد کی طرف بھاگے، ٹاٹ کا پردہ اٹھا کر اندر داخل ہوئے تو پیر صاحب بڑا مناسب سا لباس زیب تن کیے ہوئے بڑے ٹھسے سے پھسکڑا مار کر بیٹھے ہوئے تھے۔ عطر خس کی بینی بینی خوشبو اور پیر صاحب کی سٹیل قسم کے دندان زیب مسکراہٹ نے ہمارا استقبال کیا۔ حنا آمیز احمری کاکلی بھی تیل سے چپڑی ہوئی تھی، دمبالا سرما زیب چشم تھا۔ پیر صاحب جمال و جلال کا ایک نمونہ بنے ہوئے تھے۔ مجھے انہوں نے بطور خاص کمال شفقت و محبت اپنے دائیں پہلو میں جگہ مرمت فرمائی جہاں ایک نرم سی توشک بچھی ہوئی تھی۔ سرفراز، فوجی اور سلمان سامنے بیٹھ گئے۔ ہم سب کا مجموعی طور پر حال چال پوچھنے کے بعد انہوں نے بڑے تحقیقانہ انداز میں اپنے ایک ٹھگنے سے شاگرد کو اشارہ فرمایا۔ وہ جٹ سے شکر کا شربت بنا لایا، 2-4 منہ پھاڑ قسم کے ڈکار لینے کے بعد شکر الحمدللہ کہہ کر فرمایا کہ یہ مجھ سے کس قسم کا مشورہ آپ چاہتے ہیں؟ میں نے مناسب سے تامل کا اظہار کرتے ہوئے کہا، میں آیا تو یہاں چودھری سرفراز اور چودھری سلمان کے پاس چھٹیاں گزارنے تھا، سوچا تھا 2-3 ہفتے یہاں خوب گزریں گے، مگر یہاں آتے ہی صورتحال کچھ ایسی سامنے آئی کہ اب میرے سامنے صرف 2 راستے ہیں، یا تو میں فوراً یہاں سے بھاگ لوں یا پھر ہمیشہ کے لیے یہیں پہ ڈیرے ڈال لوں۔ پیر صاحب اپنی موٹی موٹی ابلی ہوئی عجیب سی بیقرار آنکھوں سے مجھے دیکھ رہے تھے، مگر میں ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے سے اعتراض کر رہا تھا۔ انہوں نے میری بات بیچ میں ہی قطع کر دی تھی۔ فرمایا، برخوردار جو بھی کہنا ہے بلا تمہید کہو تاکہ میں بھی کچھ جان سکوں کہ تم دراصل مجھ سے کیا چاہتے ہو۔ سرفراز دخلدار معقولات کرتے ہوئے بولا، مولوی صاحب اسے 2 راتوں سے ایک ہی عجیب و غریب قسم کا خواب پریشان کر رہا ہے۔ یہ خواب چونکہ روحانی کیفیات کا حامل ہے، اس لیے اس کی تعبیر کے سلسلے میں ہمیں آپ کی راہبری کی اشد ضرورت ہے۔ سرفراز نے یہ پھلجڑی خدا جانے کس مصلحت کے تحت چھوڑی تھی، ورنہ میرا ارادہ سیدھے خواجہ خضر والے فراڈ کے سلسلے میں ان کا تعاون اور مشورہ حاصل کرنے کا تھا۔ ایک دم جیسے میرے دماغ کا بلب روشن ہو گیا، مجھے ایک نیا آئیڈیا اور ایک اچھوتا طریقہ سوجا، ساتھ ہی ابھی کی گفتگو اور آئندہ کے لائے عمل کی تمام تر جزویات اور تانے بانے بھی سامنے آ گئے۔ پیر صاحب قدرے خوش ہوئے کہ ہم اس روحانی کیفیات والے خواب کی خاطر خواہ خوش کن تعبیر کے سلسلے میں ان سے رجوع ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ کہتے ہوئے گویا ہوئے، برخوردار بسم اللہ پڑھ کر خواب بیان کرو۔ پھر ذرا ٹھہرو کہتے ہوئے وہ بمشکل اٹھے اور پیچھے والی چوبی الماری سے ایک بوسیدہ سا ہار جس میں شاید چھہارے پروئے ہوئے تھے نکالا اور میرے گلے میں ڈال دیا۔ فرمایا، یہ حضرت ادریس علیہ السلام کے مخصوص خوابوں کی تعبیر کے وظیفے والا بابرکت ہار ہے جسے میں صرف ان خوش قسمت خواب دیدوں کے گلے میں ڈالتا ہوں جن کے خواب معدے کی خرابی اور نیت کے فطور سے ہٹ کر روحانی کیفیات کے عمل ہوتے ہیں۔ اس ہار میں ایک اور کرامت بھی ہے، وہ یہ کہ خواب دیکھنے والے کو منو ان سارا خواب یاد آ جاتا ہے۔ اس ہار کو صرف گلے میں ڈالنے کا ہدیہ ہی 5 پڑوپی اناج زائد الہدیہ ہوتا ہے۔ ہاں بسم اللہ۔ وہ آنکھیں میچ کر ہمہ تن گوش ہو گئے۔ میں نے عجیب سی بے بسی اور جنجلائے ہوئے انداز سے سرفراز کی جانب دیکھا۔ اس کمبخت نے مجھے آنکھ ٹکا دی، مطلب کہ شروع ہو جاؤ۔ پیر صاحب عالم بے خودی کیے یا مراقبے کی حالت میں گڑی کے پنڈولم کی طرح دائیں بائیں ہلکورے لے رہے تھے۔ میں بھی جیسے عالم تنویم میں کہہ رہا تھا، ایک بڑا سا سنہری پروں والا پرندہ ہے، اس کی لمبی سی راج ہنس کی طرح گردن کے گرد میں اپنے بازو حائل کیے ہوئے ہوں، اس پر بیٹھنے کی کاٹھی تتاریوں کے وحشی گھوڑوں کی مانند اور مرمری جسم کی رواں پشم شتر مرغ کے لمبے لمبے پروں کے نفیس و نازک لمس کی طرح غنود آور اور دبیز ہے۔ وہ مجھے لیے ہوئے بڑی سبک خرامی سے خلاؤں میں میوے پرواز ہے۔ اودے اودے نرم نرم بادلوں کے گالے میرے گالوں کو گدگداتے ہوئے گزر رہے ہیں۔ اوپر تا حد نظر نیلا نیلا آسمان، جیسے کسی نیلم پری نے نیل کنٹھ کے نیلے نیلے پر، کچا نیلم، نیل پالش سب کچھ ملا کر بسیط و بیکراں افق کو سپرے کر دیا ہو۔ پاؤں تلے بہت نیچے جیسے سبزے کا بہت بڑا قالین بچھا ہوا ہو۔ عجیب سے منظر نظارے، جھیلیں، جھرنے، آبشاریں، دریاؤ دمن، پربتوں کو حصار،
मैं हर एक से लुत्फ़ व नियाज लेता हुआ रवां दवां हूँ। अचानक मेरे मुरक्कब सी मुर्ग ने झुकाई ली। मैंने मजबूती से सुराईदार गर्दन पकड़ ली। मंजर तेज़ी से बदलने लगे। हम बहुत नीचे उतर आए। सुबह सुबह का वक्त, फिजा में गाय भैंसों के गलों में बंदी घंटियों का तरन्नम, हवा में कस्तूरी और मोगरे की खालस इतर की बास रची हुई थी। सीमुर्ग ने बड़ी नरमी से मुझे झटक कर नीचे उतारा, फिर ज़रा हटकर अपने पंजों से ज़मीन कुरेदना शुरू कर दी। थोड़ी सी मशक्क़त के बाद एक पुरानी सी दबी हुई लकड़ी बरामद हुई। अपने सुबक परों की हवा से उसे साफ़ किया। फिर एक अचंबा हुआ, मेरी तो घिघी बंद गई। वो इंसान की कलाम करने लगा। मैं बिट बिट इसकी जानिब देख रहा था। वो कह रहा था, ये मुकद्दस जगह है, यहाँ जिनों के सरदार सलमान अलैहिस्सलाम की उड़न तख्त का लैंडिंग गियर दफन है। मैंने इसकी निशानदेही कर दी है। अब तू इस मुकद्दस टीले का मतवल्ली है। फिर इस मुकद्दस सी मुर्ग ने मुझे एक और शक्ल, जो आपकी शक्ल मुबारक से हू बहू मिलती जुलती है, दिखा कर कहा कि बाकी रहनुमाई तू इनसे हासिल कर। ये कहकर सी मुर्ग ने मज़ीद कुछ कहे सुने बगैर जो उड़ान जो भरी, तो ये जा वो जा। मैं कभी इसको और कभी अपने टिब्बे को देखता रहा। यहाँ तक ख्वाब सुनाकर मैंने जो आँख खोली तो पीर साहब जैसे सत्तू और भांग पिए हुए मुझे घूर रहे थे। बाकी मेरे अपने तुरतरिये वो तीनों गहरे समुंदर की तरह खामोश बादब बैठे थे। पीर साहब मुझे मुसलसल घूरे जा रहे थे। एक लम्हा के लिए तो मुझे एहसास हुआ कि वो अभी चीते की मानंद उछलकर मेरी गर्दन दबोच लेंगे, और अगर वो अपने वज़न और बेअंगम वजूद की बिना पर ऐसा ना करने का सोच रहे हों तो मुझे फिर वो अपने किसी न किसी मौक्कल से ज़रूर मरवा देंगे। पीर साहब के मोटे मोटे होंठों पे पतली सी जुम्बश हुई। तुम ये गले में पड़ा हुआ मुकद्दस हार उतार दो। मैंने एक नज़र छुहारों वाले हार को देखते हुए कहा, अभी तो मेरा ख्वाब मुकम्मल नहीं होता। ये ख्वाब मेरे ख्याल में किसी जादुई फिल्म की स्टोरी है, लाहौल वाला। अच्छा ये बताओ तुम्हारे वाला टीला कहाँ वाक़या है? मैंने फ़ौरन गड़ा गड़ाया जवाब दे दिया, जी यही अपने गांव वाला टीला। अब मैं आगे का ख्वाब सुनाता हूँ। मैं हैरानों परेशान टीले पर खड़ा सोच ही रहा था कि मैं किस चक्कर में फंस गया हूँ। अचानक किसी परिंदों के परों की फड़फड़ाहट सुनाई दी कि वही सी मुर्ग, एक बकरी जैसा जानवर, मेरे करीब छोड़कर फिर उड़ गया। पीर साहब उठ खड़े हुए, आगे बढ़कर मेरे गले से छुहारों वाली माला उतारते हुए कहा, मुझे यकीन है आपका ख्वाब महज बोझल मैदे की कारस्तानी है। अपना हाजमा दुरुस्त करें, 5 वक्त की नमाज पढ़ा करें और ऐसे बेहुदा ख्वाब सुना सुनाकर लोगों का ईमान और ध्यान ना खराब करें। तिलिस्माती जादुई फिल्मों से परहेज करें, यही आपके ख्वाब की ताबीर है। वो उठकर जाने लगे तो मैंने डरते डरते कहा, जी वो जो ख्वाब में इशारा हुआ कि मैं आपसे रहनुमाई हासिल करूं, वो डंडा उठाने के लिए बढ़े, लेकिन हम डंडे की दस्तरस से बाहर निकल चुके थे। वापस होते हुए रास्ते में सब ही खामोश खामोश थे, जैसे कबड्डी हार कर पलट रहे हों या कोई ऐसा फर्द फौत हो गया हो जिसके ज़िम्मे इनका कुछ लेखा निकलता हो। मैं भी दानिस्ता चुप रहा, क्योंकि इस समय इन्हें छेड़ने का मकसद महज आ बैल मुझे मार के अलावा और कुछ भी नहीं हो सकता था। शिकर दोपहर, सूरज सर पे चढ़ा अकवाली कर रहा था। सबका पसीना टपका तो दम लेने की खातर एक बबूल तले घास पे बैठ गए। यहाँ भी सब ने मुंह में गुंगनियाँ रखी हुई थी, जैसे सब ने एका किया हुआ था कि चाहे कुछ भी हो ले, आज बात नहीं करनी। अच्छा भाइयों, खुदा हाफिज, बंजारे तो चले, कहा सुना माफ़ कर देना। मैं ये कहकर खामोशी से उठा और गांव से बाहर जाने वाले रास्ते पे हो लिया। कुछ देर तक चलने के बाद मैंने महसूस किया कि ना तो किसी ने मुझे रोका और ना ही पीछे से आवाज़ दी। बड़ी तबीयत चालू हुई कि ऐसे बेवफा और चश्म तोता दोस्त के झूठे मुंह रुकने को ना कहा, ना किसी ने तकल्फन या रस्मन ये तक पूछा कि मियाँ क्यों और कहाँ जा रहे हो। गुस्सा और आंच पकड़ गया, रफ्तार भी कदरे तेज़ हो गई। कुछ दूर आगे एक मोड़ पे मैंने बड़ी होशियारी से पीछे देखा तो तीनों कमबख्त लंडोरे अचपलों की तरह पीछे पीछे चले आ रहे थे। मैं ठिठक कर रुक गया, वो भी वहीं पे थम गए। 2-4 कदम मैंने और आगे बढ़ाए, उन्होंने भी ऐसा ही किया। बड़ी तबीयत जंजलाई कि ये क्या हरकत है। आखिरकार मैंने एक मुनासिब सी गाली देकर पास बुलाया, ये क्या हरकत है? तुम सब ने अगर मुंह बंद कर लिया है तो फिर मेरे यहाँ रहने का कोई जवाब नहीं, लिहाजा तुम लोग अपने घर जाओ और मुझे भी जाने दो, हम तीनों भी तुम्हारे साथ ही जाएंगे। सरफराज ने बेरुखी से जवाब दिया, क्यों,
तुम लोगों ने मुझसे निकाह पढ़वाया हुआ है। निकाह पढ़वाने वाली ही बात समझो। तुमने गांव पहुंचते ही जो जुर्लू कमाया और जिस तरह से बंदे बंदे के सामने हमारी निकाती कराई, खुदा लगती कहो कि अब हम इस गांव में किसी को मुंह दिखाने के काबिल हैं। एक आखिरी मुअज़्ज़ज़ बंदा मौलवी साहब रह गए थे, उन्हें भी हमें निकालने के लिए डंडा उठाना पड़ा। और बस और आगे कुछ मत कहो, मैं ही बुरा और फसादा हूँ, इसीलिए तो मैं जा रहा हूँ। मैंने ये कहकर फिर चलना शुरू कर दिया। वहीं रुक जाओ, एक कदम आगे बढ़ाया तो फौजी इन एक्शन आ जाएगा। सीधी तरह वापस गांव चलो। दादा की दावत तो बड़े दावे से कबूल कर ली थी, अब वहाँ मुर्गे, बटेरे और दरिया की ताज़ा मछली जो तैयार हो रही है वो कौन खाएगा? और अगर तुम दावत पे न पहुँचे तो दादा और अब्बा हमें भून कर खा जाएंगे। उनकी ये दलील और धमकी वाकई अपना काम कर गई।